دجال کی آمد قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے بارے میں بتایا۔ دجال کے معنی ہیں بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن آخر کار نبوت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ حکیم امت مفتی احمد خان نعیمی نے بتایا ہے دجال جو ہے 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے، ہر جھوٹے نبی، جھوٹا مولوی، صوفی اور جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ سب دجال ہیں۔ بڑا دجال تو صرف ایک ہی ہے، دعوی خدائی کرے گا۔ امام احمد بن قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دجال اور قرب قیامت اور اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا اور برحق یہی اہل سنت اور اہل تشیع اور تمام متحدثین امام کا یہی مسند ہے۔ مختلف حدیثوں میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کی دوسری آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگرالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک دے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک دے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے تحت تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی طرف ایک اسپان خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوق پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، کہ باقی ایام سال کے باقی دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جثہ اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار کا یہ علام ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کر لے گا۔ روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا نہ ہوگا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ، مدینہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ وہاں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، کی وجہ سے ہر کافر مشرک مدینے سے باغ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس وقت مدینہ پاک ہر منافق اور کافر سے پاک ہو جائے گا، اسی لیے اسی دن کا نام یوم خلاص بھی ہے، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف اور مشکل میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جس میں سے ایک کو وہ جنت اور ایک کو وہ دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر پھر زندہ کر دے گا۔
دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی پہاڑ کے اندر پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تب خدا امام مہدی علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ امام مہدی کو دیکھتے ہی دجال ایسے گل جائے گا جیسے پانی میں نمک گلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ ایک دفعہ میں سمندر کے سفر پہ نکلا، مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں کی وجہ سے ہماری کشتی سمندر میں موجود اور باقی ساری کشتیاں ڈولتی جاتی۔ کشتی کے مسافر صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ سمندر سے اٹھنے والی لہر ایک سمت جانے کی بجائے ہر سمت سے کشتی کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی۔ ہار کر ملا نے بھی چپو چھوڑ دیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ آج موت یقینی ہے۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ ہم کا اندھیرا اور منزل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ خبر نہیں تھی کہ کشتی کس سمت میں جا رہی ہے۔ سمندر کی لہریں کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی؟ اس خوف ہراس کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنیاں پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کے رات پر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزرا، پھر اسی طرح رات کے بعد دن، دن کے بعد رات آتی گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ اچانک 30 دن کے صورتحال کے بعد بھولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ 30 دن سے سمندر میں پھنسے مسافروں کو منظر دیکھ کر امید کے کچھ کرنیں نظر آئی اور ملاح نے جلد از جلد وہاں پر پہنچنے کے لیے پورا زور لگایا اور چپو چلانا شروع کر دیا۔ کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو گیا تھا موت کے سوا کوئی چیز نہیں، کہ چہرے پر زندگی کی امید نظر آنے لگی۔ پھر کشتی جو قریب ہوتی گئی درخت صاف نظر آنے لگے۔ ملا جلدی جلدی کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہم وہاں تک پہنچ جائیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو اندھیرا ہو جائے اور ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی۔ جب درخت قریب ہوئے سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی اس سمندر میں واقعی کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو جزیرے میں اترے میں زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی تو کہ درمیان میں سے ایک عجیب و غریب جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور نہیں دیکھا تھا۔ اب اس اسرار جزیرے کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ جانور نے مسافر کی بات سن لی۔ جانور خود بولا کہ میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے ہم مسافر مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک لوگوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا تھا، نہ سنا تھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے ہو یا نہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہارے جاسوسی کے مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر اس سے پوچھا۔ میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان راستے سے ہوتا ایک پرانے محل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر جانور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جانور پھر آگے چلا اور مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے گزار کر محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہوئے سب نے دیکھا ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قداور اور اس سے زیادہ روپ والا شخص کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا تم کون ہو؟
میں کیا ہوں اور میں کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، لیکن پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے سوال کرنے والے مسافر سے پوچھا۔ ہم عرب قبائل لحم و جزام کے لوگ ہیں۔ ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان بتا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا، ذرا مجھے نخلستان بخان کے متعلق بتاؤ۔ اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک مسافر نے پوچھا۔ خبردار، عنقریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا، قیدی غصیلے انداز میں بولا۔ وہ مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اچھا قبرستان کے دریا کے مطابق تو بتاؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ دریا کے مطابق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے؟ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا، عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا، زخر کے چشمے کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافر نے پوچھا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہی کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر وہاں پانی ہے وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ پھر وہ پوچھنے لگا، اچھا امیوں کے نبی محمد کے بارے میں تو بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا، انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا اعلان کیا اور وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب لوگوں کے ساتھ لڑائی میں کوئی لڑائی لڑے؟ عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیدی نے پوچھا۔ جواب ملا، وہ بہت سے عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے ان کی اطاعت بھی قبول کر لی اور اب وہ ان کے تابعدار ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، تم کو خود سے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے مجھے معلوم ہوتا ہے یہاں سے ملنے کی اجازت ملے گی۔ پھر اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں، مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں جانے کی کوشش بھی کروں گا تو فرشتے میرے سامنے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی نے سنائی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب سا واقعہ دیکھنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں، سچی، ہارر اور سبق آمیز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔